بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ الزمر۔ اس آیت پہ رک جاؤ اور اسے بار بار پڑھو تب تک جب تک ہر لفظ دل میں نہ اتر جائے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا یہ صرف ایک مشورہ نہیں ہے، یہ محض کوئی یاد دہانی نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کا مالک ہے، وہ آپ سے خود فرما رہا ہے کہ تم اب بھی میرے ہو، ابھی بھی واپس لوٹ سکتے ہو۔ ذرا محسوس کرو اللہ کے ان الفاظ میں کتنی نرمی ہے۔ اس نے یہ نہیں فرمایا اے گناہگاروں، اس نے یہ نہیں فرمایا اے نافرمانوں، بلکہ فرمایا اے میرے بندوں۔ یعنی جب آپ گناہ میں گر گئے، جب آپ نے اس کی بات نہ مانی، جب آپ بھٹک گئے، تب بھی اس نے آپ سے رشتہ نہیں توڑا۔ اب بھی وہ آپ کو میرے بندوں فرما کر مخاطب کر رہا ہے۔ یہ محبت ہے اس کی اپنے بندوں کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوچو اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ ہر وہ گناہ جو راتوں کو آپ کو رلاتا ہے، ہر وہ غلطی جس کی یاد آپ کو چبھتی ہے، وہ سب کچھ جو آپ دوسروں سے چھپاتے ہیں، ہر وہ خطا جس پر آپ کو ندامت ہے، ہر وہ سیاہ راز جس کے کھل جانے کا آپ کو خوف ہے، سب معاف ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، سب کچھ۔ دوبارہ سے پڑھو اس آیت کو اور دیکھو کہ اللہ فرما رہا ہے تمام گناہ، سارے گناہ، یعنی کوئی حد نہیں، کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ اس سے معاف نہ کر سکے۔ یہ نہ سوچو کہ آپ قابل ہو یا نہیں، یہاں آپ کی قابلیت کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ آپ کو معاف اس لیے نہیں کرتا کہ آپ قابل ہوتے، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ رحمان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا، سب سے زیادہ معاف کرنے والا، مہربان، غفور۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ پچھتاوے میں ڈوب جاؤ۔ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی، اب آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ آپ کو اس بات پر یقین دلاتا ہے کہ آپ کے گناہ اللہ کے رحم سے بہت بڑے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اگر اللہ آپ کو معاف نہ کرنا چاہتا تو پھر وہ آپ کے دل میں یہ تڑپ کیوں ڈالتا، یہ آنسو کیوں بہنے دیتا، یہ احساس جرم کیوں پیدا کرتا، کیوں وہ اپنی عظیم کتاب میں آپ کو معاف کرنے کا عہد لیتا؟ یہ سب اس کی رحمت کی علامات ہیں، یہ اس کی طرف سے بلاوا ہے کہ واپس آ جاؤ، میں تمہیں اب بھی معاف کر دوں گا۔ وہ اپنے بندوں کو دھتکارنے کے لیے نہیں بلاتا، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ آپ جتنے بھی دور ہو، آپ خود کو جتنا بھی گندا محسوس کرتے ہو، آپ جتنے بھی ٹوٹے ہوئے ہو، آپ جتنے بھی گناہ گار ہو، آپ اللہ کے بندے ہو، اور آپ کا رب غفور ہے۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، غصے سے نہیں، محبت سے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، آپ کو کھوئی ہوئی عزت واپس دینے کے لیے۔ نادم ہونا تو ندامت کے ساتھ اس کی طرف لوٹو۔ جب آپ استغفر اللہ دل سے کہتے ہو تو فرشتے فوراً اسے لکھتے ہیں، اور وہی رب جو آپ کو پہلے گناہ کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو لوٹتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ زیادہ نہ سوچو، زیادہ اندازے نہ لگاؤ۔ وہ رب جس نے آپ سے فرمایا ہے کہ نا امید نہ ہونا، وہی رب یہ بھی فرما کہ میں سب معاف کر دیتا ہوں۔ بس اس کے سامنے آؤ اور ہر گناہ کا اقرار کر لو، اور اس گناہ پر معافی مانگ لو جس پر آپ کو شرم آتی ہے، اور اس خطا پر نادم ہو جاؤ جس کا خیال آپ کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اپنی ساری غلطیاں مان جاؤ اور خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، یا اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، یا اللہ مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے پاک کر دے۔ اور یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ کر ناراض ہوگا، یا وہ آپ کو دیکھ کر غصہ ہوگا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ نہیں، وہ آپ کو واپس لوٹ کر آتا ہوا دیکھ کر ناراض نہیں ہوگا، وہ تو آپ کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ وہ آپ کی توبہ کو دیکھ کر آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو معاف فرما دے گا۔ وہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو رحمت بنا دے گا، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور آپ کو اپنی محبت میں ڈھانپ لے گا انشاءاللہ۔